السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی جو تقرری ہے اس سے بہت امیدیں وابستہ ہو گئی تھی کہ اس ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں کوئی معاملہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن اب کچھ ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے آج کی ملاقات کے بعد اور اسپیکر صاحب کی گفتگو کے بعد کہ شاید کوئی نیا تکنیکی نقطہ ہوگا کہ جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے شاید ایک اور تکنیکی مسئلے کی نظر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج اسپیکر ایاز صادق سے عامر ڈوگر کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ایک بار پھر سے کہ جی کہ پوری پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ آپ کر دیں محمود خان اچکزئی صاحب کی تقرری ایز این اپوزیشن لیڈر، اور ساتھ انہوں نے جو دستاویزات ان کو چاہیے تھے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے پٹیشن واپس لینی تھی وہ بھی ان کو دکھایا۔ لیکن اس کے بعد اسپیکر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کچھ اختلاف رکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو نہ لگایا جائے اپوزیشن لیڈر، جس پر یہ جواب آیا عامر ڈوگر صاحب کا کہ کسی شخص نے رابطہ ہی نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب سے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو کیا کوئی تقرری ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، کیا کوئی مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے باضابطہ طور پر ابھی تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میں صرف پارلیمان کی حد تک مذاکرات کر سکتا ہوں، اگر پارلیمان سے باہر کسی سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ حکومت سے ہی جا کے رابطہ کریں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میری پارٹی نے مذاکرات کی بات کی تو میں اس پر اختلاف کروں گا، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے ہیں۔ تو کیا مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کراچی دورے کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں، کیا پلانز ہیں، اس پر بات کریں گے، کیونکہ مرتضی وہاب صاحب نے تو ان کو ویلکم کہا ہے کہ آپ ضرور یہاں پر تشریف لے کے آئیں۔ کچھ اور معاملات بھی ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جی ٹی روڈ سے لاہور آنا ہے اسلام آباد سے، ان کے کیا پلانز ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ران صاحب، سب سے پہلے آپریٹر کی تعیناتی تقرری، اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے کے جب کہ کچھ پازیٹیو سائنز آ رہے تھے۔ آج کی ملاقات کے بعد اور جو گفتگو اسپیکر صاحب نے کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تقرری ہوگی یا مزید لٹک جائے گی، اور یہ ٹیکنیکل جو ہے نا چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یاد کریں میں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا انحصار، مفاہمت کا انحصار، جی، ان دونوں چیزوں کا انحصار جو ہے اس تقرری پہ ہے۔ ایسے ہی اس تقرری کے کرنے سے جی نظر آ جائے گا کہ حکومت مذاکرات میں کتنی سنسیئر ہے، کتنی دلچسپی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹاک شو میں بات کرنا اور ہے، عملی اقدام کرنا اور ہے۔ دیکھیں آج کی اس گفتگو کو میں نے بڑے غور سے سنا، چیزیں سامنے آئی۔ ہاں جی جی، اگر تحریک انصاف کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے تو وہ بائی ریٹن کہے گا نا۔ زبانی تو آپ استعفیٰ بھی منظور نہیں کرتے، زبانی تو آپ کسی چیز کو مانتے بھی نہیں، اور آپ کہتے ہیں قانون جو کہتا ہے ہاں جی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی، ایسے ہی تو کیا تحریک انصاف کے 5، 7، 10، 15 یا اس میں سے ہاف لوگوں نے قانون تو یہ کہتا ہے نا، لکھ کے دیا ہے کہ جناب محمود خان اچکزئی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس کو سامنے لے آئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی مجھے آئی ہے نا درخواست، میں نے ان کے بھی دستخط چیک کرنے ہیں، اسپیکر صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ دستخط جو ہیں وہ 4 سال بعد چیک کرنے ہیں۔ یہ تو اب اسپیکر کہیں گے کہ میری ثوابدید ہے۔ نہیں دیکھیں، پھر یہ ثوابدید کا اس کا مطلب جس طرح سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی ثوابدید ہے، میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑائی کو یہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی آگے سے آگے بڑھتی جائے۔ دیکھیں 3 سے 4 یا 5 چیزیں بڑی کلیئر ہیں پورے مذاکرات میں۔ دیکھیں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، جی، اس میں کسی جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بانی تحریک انصاف کی رہائی چاہیے، انہوں نے تو کہہ دیا ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ اب آپ کے پاس تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے، آپ آتے، آپ سب سے پہلے کہتے ویل ڈن جی، آئین اور قانون کے مطابق بات ہوگی، یہی بات ہے نا۔
آپ ایک دن رکھ لیں, کہیں کہ جی تحریک انصاف اپنے اس دن میں تمام ایم این ایس کو لے کر آئے, وہ ایم این ایس وہاں پہ آئیں, آ کے کہیں اسپیکر صاحب کے سامنے پیش ہو کے, وہاں پہ کیمرہ بھی لگائیں, بلکہ پوری دنیا پورے پاکستان کو لائیو دکھائیں, جس طرح اجلاس دکھاتے ہیں کہ جناب آپ کو محمود خان نچک سے ہی منظور ہے, وہ کہتے ہیں جی منظور ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نامنظور ہے, تاکہ پتہ چلے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, تاکہ راستہ نکلے جمہوریت کا. اگر ہم جمہوریت کہتے ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کیا وہاں پر جب آپ بل پاس کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے سائن ہیں, کیا سب کو ایک ایک کو بلا کے پوچھتے ہیں, کیا ایک ایک کی رائے جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں؟ اگر ہم نے ایک ایسا راستہ نکالنا ہے حکومت نے اور اپوزیشن دونوں کے لیے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو مفاہمت کا راستہ ہو, تو پھر ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ کسی نہ کسی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, مفاہمت کا راستہ نکالنا پڑے گا. اب میں جب گفتگو سنتا ہوں بہت سے ایم این ایس کی, بہت سے منسٹرز کی, تو ایسے لگتا ہے, پھر بہت سے تجزیہ کاروں کی سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھئی سب بالکل اچھا ہونے جا رہے ہیں, لیکن جب ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جو آفر کی گئی ہے وہ لگتا ہے کہ صرف ایک آفر کی حد تک ہے, اس پر آج کے دن تک عمل درآمد نہیں ہوا. چلے چھوڑ دیں جی, میں کہہ رہا ہوں جی اڈیالہ کا قیدی یہ کہتے ہیں جی وہ بہت برا ہے, اوکے ہو گیا جی, اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا, اس کو کرتے سائڈ پہ. آپ نے باقی جو اسمبلی میں ایم این ایز ہیں انہوں نے آپ کے آگے ایک چیز رکھی ہے کہ فلاں شخص کو اپوزیشن لیڈر بنا. ہاں اسپیکر, اگر یہاں تو آپ, یہ اسے پارلیمان کا معاملہ ہے, یہاں تو آپ اسے لکھ کے دے دیں کہ جناب ہم ان کو اس وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں, جی لکھ کے دے دینا, تاکہ ساری قوم کے سامنے آ جائے کہ بھئی یہ اس قابل ہی نہیں تھا. تو یا پھر آپ انہیں کہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم اسے بنا رہے ہیں, دونوں میں سے یس یا نو کر دینا, تاکہ قوم کو ایک سکھ کا سانس تو آئے نا, ایک یہ تو پتا چلے کہ جناب ہم پاکستان کے لیے اپوزیشن ٹھیک ہے یا حکومت ٹھیک ہے, سیاستدان عوام کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک سمپل سی بات کروں گا, جی نہ ملاقات کروانے دے رہے ہیں ان کے مطابق, آپ وہ بھی نہیں ہونے دے رہے, آپ کچھ نہیں ہونے دے رہے. ان سیاستدانوں کو میں تمام سیاستدانوں کو کہوں گا اس بات کو ذہن میں رکھیں, یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا, اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان یہ پاکستان کو بچا رہے ہیں. بالکل, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے بعد چل جائے گا. ایک سمپل سی میں کہہ رہا ہوں, وینزویلا دنیا کا امیر ترین ملک تھا, امیر ترین ممالک میں تھا, تیل وہاں تیل کے حساب سے, تیل کے حساب سے تیل وہاں پہ تھا, معدنیات وہاں پہ تھی, لیکن وہاں کی فوج مضبوط نہیں تھی, وہاں کی فوج مضبوط نہیں تھی, وہاں کی فوج ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھی, اور کیا ہوا کہ وہاں سے سب کچھ ختم ہو گیا. سر اس کو اٹھا کے لے گئے, کس نے سوچا تھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے, شاید اس نے خود بھی نہیں سوچا. ہمارے ملک کی الحمدللہ فوج مضبوط ہے, جی الحمدللہ, ہمارے ملک کا کی جو ہے حفاظتی اثار مضبوط ہے, ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہے, ہمارے ملک کے اندر بکنے والے نہیں ہیں, مگر ان سیاستدانوں نے اتنا متنازع بنا دیا ہے, اتنا متنازع بنا دیا اپنے اقتدار, اپنی پوزیشن, اپنی اپوزیشن, دونوں چیزوں کے حساب سے, کہ آپ توجہ ساری جو ہے نا وہ کسی اور طرف کر رہے ہیں. اس ملک کو بچانا, اس ملک کے اقتدار کے لیے اقتدار ضروری نہیں ہے, یہ ملک ضروری ہے, ذہن میں رکھیے گا. اور جو خطے میں گریٹ گیمز ہو رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ان پہ بھی نظر رکھی جائے. ہم اپنے اندرونی یا سیاسی مسائل کے اندر بہت زیادہ سیاستدان جان بوجھ کے کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کریں صلح. آپ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خود بانی تحریک انصاف کہہ رہے ہیں مجھے نہیں رعایت چاہیے, مقدمے لگائیں ان کے, اگر وہ بے گناہ تو بے گناہ ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں جو 9 مئی میں ملوث ہے اسے چونک میں الٹا لٹکائیں, جو ملوث ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ملوث ہے, وہ تو ادھر سے بھائی ثابت کس نے کرنا ہے. ثاقب صاحب, بات یہاں پر یہ ہے کہ اب کوئی امید رہ گئی ہے؟ آپ کو پچھلے ہفتے امید تھی کہ تقرری ہو جائے گی, مطلب میجورٹی لوگوں کو یہ امید تھی. آج کا جو بیانات آئے ہیں خاص طور پہ اسپیکر صاحب کی جانب سے, وہ ایسے بیان دیتے نہیں ہوتے, یہ مفاہمتی بیانات نہیں لگ رہے. اسپیکر صاحب ایسے بدلے سے لگ رہے ہیں آج تو. پچھلے دنوں انہوں نے وہ لیٹر لکھا تھا جب اور ریکارڈ مانگا تھا, تو ایسے لگ رہا تھا کہ چیزیں کہیں درست سمجھ جا رہی ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہے وہ ہو سکتی ہے. بہرحال
سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, آنے والے دنوں میں ہمیں مزید بھی انتظار کرنا پڑے گا. لیکن آج جو بدلے سے اسپیکر صاحب تھے, انہوں نے ایک بات کی میرے لیے حیران کن اس لیے ہے کہ یا تو ان کو نام بتا دینے چاہیے کہ ان کی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں یا آزاد جو بھی ان کو نام دیں, وہ ان کی ایک لسٹ آئی ہوئی ہے ان کے پاس, ان کے سامنے ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم فلاں بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کر دیں. جی اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ اجی کچھ لوگ مجھے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے یہ محمود خان اچکزئی پر, اور ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. اب اسپیکر صاحب بھی ان لوگوں کو چھپا رہے ہیں, یا تو مطلب آپ نام لے لیں, یہ تو ایک بچگانہ سا مطلب جس طرح بات ہو رہی ہے درخواست لینی چاہیے تھی اسپیکر یا تو آپ نام لیں. جی مطلب نہیں, اسپیکر صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے یا اس کو فیور نہیں کر رہے, تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں آپ نے سگنیچر کیے ہیں, آپ وڈرا کر لیں. چلے ٹھیک ہے, مطلب بات آگے بھی چلے گی, پتہ بھی چل جائے گا کہ کون ہے کون نہیں ہے. اسپیکر صاحب بھی چھپا رہے ہیں, وہ بھی چھپ رہے ہیں, اور اسپیکر صاحب ایک عجیب سی لاجک لے کر آگے ہیں. اور حیران کن طور پر اگست میں عمران خان صاحب یہ نامزدگی کی تھی, اگست, اس کے بعد ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, 5 ماہ گزر گئے, اور 5 ماہ میں تقریباً 5 سے 6 دفعہ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ میں اس لیے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا, اور اسمبلی میں رولنگ دی انہوں نے کہ کیونکہ ایک عدالتی ہرڈل ہے تو اس وجہ سے, حالانکہ وہ ہرڈل نہیں تھی, کوئی سٹے نہیں ہے. ایون سٹے ہوتا تب بھی یہ ماضی میں نہیں مانتے رہے عدالتی فیصلے, اور کہتے ہیں جی جو ہماری پروسیڈنگ ہے جو اسمبلی کی وہ ان کو استثناء حاصل ہے. تو اس کے باوجود وہ ہرڈل جیسے ہی ختم ہوئی, جیسے ہی ڈاکومنٹ جمع ہوئے, تو انہوں نے کہا جی وہ تو پی ٹی آئی والے اور بھی ہیں اور ہم نیا ایک طریقہ کار شروع کریں گے, نیا میکانزم ہوگا, پروسیس نیا ہوگا. تو حیران کن طور پر اسپیکر صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے جو وہ ہیں, اور ماضی میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے بیانات ہمارے سامنے ہیں, بڑے بڑے وہ بیانات دیتے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب میرے خیال میں اب دوسری مرتبہ ہوگا ڈائریکٹلی کہ جب جو ہے وہ ایک ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. کہ پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے اسمبلی سے, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ریزائن کر دوں گا, اس طرح کی بات کی تھی. پھر انکوائری, تحقیقات, کوئی ریزائن نہیں آیا, کوئی تحقیقات, ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کس کے خلاف کیا کاروائی کب ہوئی, کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں آئی, وہ بلکہ انکوائریاں شریاں بند ہو گئی. لیکن اب دوسری بار ہے, پھر اس دوران 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. کتنا بڑا مطلب پورا اپنے آئین بدلنا ہے, پورا سٹرکچر جس سے عدلیہ کا تبدیل ہو گیا. 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, نہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے اور نہ سینٹ میں. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں, وہ ہر جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کی, اور ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کون ہے, حکومت خود ہی سٹیک ہولڈر ہے, مطلب دوسری سائڈ کے کسی سے بات ایون جے یو آئی ایف سے انہوں نے نہیں پوچھا. تو اس لیے تھوڑا سا جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, جو جمہوری ویلیوز ہیں, ان کو تھوڑا سا ان کا خیال جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس حکمراں اتحاد کی حکومت کو رکھنا چاہیے. اور اپوزیشن لیڈر کیا کرے گا, ایک تقریر ہی کرنی ہوتی ہے, اس نے وہ کرتا رہے گا, یا شور کرتے رہیں گے یا وہ احتجاج کرتے رہیں گے, اس سے بڑھ کر کیا کرنا ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر نے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, مذاکرات کا جو معاملہ ہے, پہلے 5 بڑوں کی بات آئی رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی کہ میں پھر سے مذاکرات کی آپ کو دعوت دیتا ہوں. اختیار ولی صاحب نے کہا کہ جی کہ ہمارے تو ترلے کیے گئے ہیں. بیرسٹر گوہر کی جانب سے خواجہ آصف صاحب کا بیان یہ ہے کہ اگر میری پارٹی نے مذاکرات کیے پاکستان تحریک انصاف سے تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے ہیں, کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا صرف اپنی ذات کا ایجنڈا ہوتا ہے, ان کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ مذاکرات کوئی آگے بڑھ رہے ہیں یا اچانک سے ایک شفٹ آ گیا ہے, کیونکہ جمعے تک معاملات کچھ اور تھے, اب جو بیانات آ رہے ہیں وہ معاملات بالکل اور ہوتے جا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بیان جو کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے دیا, جس کی ویڈیو موجود ہے, جو ٹی وی پر چلا, تمام ٹی وی چینلز پر چلا, خواجہ صاحب اس میں موجود تھے. اگر وفاقی وزیر ہے نا, ان کو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا میاں صاحب سٹاپ لگا دیں, سٹاپ لگا دیں. میاں صاحب آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ یہ اس بیان سے کئی دن بعد یہ بیان آیا. ہاں جی, ہاں جی. نمبر 1. نمبر 2, بھئی مذاکرات کا عمل جو ہے, مذاکرات کی دعوت دی, وہ دعوت قبول کس نے کی؟ محمود خان اچکزئی, تحریک تحفظ آئین پاکستان. کیا ان سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا؟ پھر
بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ مختلف ٹاک شو میں جی مختلف جگہوں پہ کہ مذاکرات کے لیے بانی تحریک انصاف کو راضی ہونا ہوگا. وہ جو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو اختیار ہے, یہ نہیں, وہ خود بھائی پہلے تو یہ اپنے اندر کی سوچ سب ایک کریں. یہ کیوں الگ الگ باتیں آ رہی ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کنفیوز کرنے کی کوشش ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہونے. اچھا, مذاکرات جس وقت ہونے ہیں یا جہاں سے مذاکرات کے لیے کہا جانا ہے تو پھر کسی کے مذاکرات سے انکار کرنے کی کوئی اہمیت تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ لمحہ نہیں آیا؟ میرے اندازے سے جو آج جو اسپیکر صاحب یہ ویسے شفٹ آیا بہت بڑا, یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. خطے کی صورتحال بالکل ایسا ہے, نہ ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی سیاسی انتشار پیدا ہو. ٹھیک ہے, کسی طور پر ہم اس چیز کا متحمل نہیں ہیں. ملک کی معاشیت کو دیکھنا ہوگا. ہم معاشی طور پر ہمیں مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. ہمیں ملک کے اندر امن جو ہے سیاسی امن آئے گا نا تو اس کے ساتھ دوسرا امن بھی آ جائے گا. بالکل ٹھیک. اور جب ہم سیاسی امن ہی نہیں لے کر آئیں گے تو دوسرا امن بھی. آج کی تاریخ میں آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں جی مجھے میری آج کی تاریخ میں کیونکہ یہاں پہ سچویشن بھی بڑی جلدی بدلتی ہے. مجھے مذاکرات نہیں, اچھا مجھے مزاحمت ہوتی نظر آ رہی ہے. مزاحمت ہوتی نظر آ رہی ہے. ثاقب صاحب, مس فائر ہو گیا حکومت سے کہ پہلے مذاکرات کا کہہ دیا, وہاں سے ایکسیپٹ ہو گیا اور اب سمجھ نہیں آ رہی, ہوا کیا؟ نہیں, مس فائر اس لیے میں نہیں کہوں گا کیونکہ حکومت دونوں طرف کھیل رہی ہے. کچھ وزراء مختلف بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب مستقل وہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب منظوری دیں. سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا یا کچھ دو چار اور اکاؤنٹ ہیں, وہ اس طرح کی گفتگو بند کریں یا ان کو ڈس آن کرے پی ٹی آئی, تو اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بات اسی طرح ہی ہے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ مختلف بات کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی یہ مرضی منشا بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ دو باتیں بھی مانے اور تیسری بات یہ مانے کہ 8 فروری ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی احتجاج ایکٹیویٹی نہیں کر رہے, اور تب جا کر مذاکرات ہوں. حالانکہ ان کا تعلق ہی ثاقب صاحب درست کہہ رہے ہیں آپ. اس کے لیے بھی تو کسی کو ڈیاللہ میں ملاقات کی اجازت ہوگی نا. کون جا کے بات کرے گا؟ کسی نے تو بات کرنی ہے نا. اب ٹیلی فون کی سہولت تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, یہاں تو پھر انجینئر صاحب کو بھیجیں جو سونگ بھی لیتے ہیں اور جن کو آوازیں بھی آ جاتی ہیں. یہاں تو وہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہ جا کے پتا کرے سونگ کے کہ کیا اندر کی اسمیل کیا ہے, باقی چیزیں کیا ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات یا یہ دو چیزیں بند کرانی ہے. اگر ٹویٹر بند کرانا ہے, اگر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے, بالکل اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں بالکل مناسب ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کے لیے تو جس نے کرنا ہے اس سے ملاقات تو کرنے دیں. نہ کرنے دیں علیمہ خان صاحبہ کو, نہ کرنے دیں سلمان اکرم راجہ کو, اور بھائی محمود خان اچھک کو بھیج دیں, راجہ ناصر کو بھیج دیں, کسی کو تو بھیج دیں. یہ گفتگو آپ نے سنی ہے کہ حکومت مذاکرات کی بات بھی کر رہی ہے, کچھ اب ابہام بھی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی آسائش نہیں چاہیے, جو ہمیں قانون کے اندر لکھا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے, تو آپ ملاقات کرنے دیں. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ایک جانب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے, اپوزیشن کنفیوژن کا شکار ہے. معاملہ ہے کیا؟ کچھ روز ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات شاید ہونے والے ہیں, کچھ مفاہمت کے دروازے کھل رہے ہیں, لیکن کچھ ہی دنوں بعد یہ تھوڑی سی فضا کریٹ ہو جاتی ہے کہ نہ مفاہمت ہوگی, نہ مذاکرات ہوں گے, بلکہ اپوزیشن کو مزاحمت کرنی ہوگی, اور حکومت شاید اپوزیشن کی بات ہی نہیں سننا چاہ رہی ہے. اسپیکر صاحب نے آج جس طرح کے بیانات دیے وہ بھی تھوڑے سے حیرت انگیز تھے, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے تو مجھ سے ابھی تک باضابطہ طور پہ اپوزیشن نے رابطہ ہی نہیں کیا ہے. تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بپی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر, جمعہ تک جب ہم یہاں سے شو کر کے گئے ہم بڑے پر امید تھے کہ کوئی اگلا ہفتہ مذاکرات کا ہوگا, مفاہمت کا ہوگا, اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا ہوگا. آج جس قسم کے بیان اسپیکر صاحب کی جانب سے آئے, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میری پارٹی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے
تو میں جو ہے اس پر اختلاف کروں گا اور آواز بلند کروں گا. یہ سر 2 روز میں کیا ہوا آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیوں اتنی تبدیلی آ گئی لہجوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، میں تو پہلے دن سے اور میری پارٹی بھی پہلے دن سے کہتے رہے کہ یہ جو گفتگو بار بار یہ جو مذاکرات کا نعرہ مارا جاتا ہے، یہ صرف پلینگ ٹو دا گیلریز ہے. یہ صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں جی، ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور یہ کیونکہ تقریب کار ہے، یہ کیونکہ اڈیالہ جاتے ہیں، یہ کیونکہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ کیونکہ ڈی جاگ جاتے ہیں، یہ کیونکہ جلسے جلوسوں کی پارٹی ہے، یہ کیونکہ گفتگو ان کو الفاظ اچھے آتے نہیں ہیں، ان کے سیاسی لوگوں کی بہت کمی ہے، اس لیے یہ اس چکر میں نہیں آنا چاہتے. ہم پہلے دن سے کہ یہ صرف آپٹکس بلڈ کیے جاتے ہیں، کیونکہ حکومت میں رہنے کے لیے جب اب آپ مثال کے طور کے اوپر آپ آج اسپیکر صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ اٹھائی ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ان کے خیالات پہلے دن سے ہمیں کلیئر کر دیا گیا تھا چیئرمین سینٹ صاحب کی طرف سے اور اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کہ ہم نے یہ آپ کے اپوزیشن لیڈر نہیں لگانے کیونکہ ہمیں دونوں پسند نہیں ہیں. اب ہم نے نیشنل اسمبلی کے تقریباً 90 ارکان کے اور 22 ارکان سینٹ نے لکھ کے پہلے دن سائن کر کے دے دیا کہ جی علامہ راجہ ناصر صاحب کو ایگزیکٹو لگا دیں. لیکن ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، نہیں جی ہمیں تو پہلے کاغذ نہیں دے رہے، اب یہ جی یہ کیونکہ بدنیت ہے ان کو لگانا نہیں چاہتے، اب سب کچھ واپس آ گیا. اور نہیں جی کیونکہ ان دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سے ان کی کوئی قانونی کارروائیاں، اس لیے سب ایک نیریٹو ہے، ایک جھوٹا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. اب آپ نے اگر شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی ہو کہ جی میں ان کو دعوت دیتا ہوں لیکن بلیک میل نہیں ہوں گا، یعنی کہ بلیک میل یہ کہ میں بات تو کروں گا لیکن اپنی مرضی کے ان ٹی او آرز پہ بات کروں گا. کون سے ٹی او آرز؟ ہاں، عمران خان کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی، انسانی حقوق کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی، جو اسیران کوٹ لکھپت جیل ہیں یا اڈیالہ جیل کے حوالے سے جو بشرا بی بی عمران خان ان کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی. کس پہ بات ہوتی؟ معیشت پہ بات کر لیتے. بھائی آپ حکومت میں معیشت، جب پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ آپ ہم سے بات نہیں کر رہے، عمران خان ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ -1 عمران خان پہ بات کر. یہ جو حکومت کا بیان ہے یہ صرف جھوٹ ہے، ایک ایسا مفروضہ بنایا جا رہا ہے لوگوں کو پاگل بنانی. حقیقت یہ ہے کہ پورا نظام اس ایک شخص سے ڈر کے بیٹھا ہوا کہ کہیں اس سے بات کرنے کے نتیجے میں اگر وہ شخص باہر آ گیا اور اس کی پارٹی دوبارہ کھڑی ہوگی تو شاید جو نظام کو لوگ بچا رہے ہیں شاید ان کے لیے بھی ان لوگوں کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. عوام کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ شاید یہ اسلام آباد میں شاید ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا. اونباز صاحب، ایک تو آپ نے ابھی خود لفظ ادا کیا کہ ان کی پارٹی کھڑی نہ ہو جائے. کیا آپ کی پارٹی ابھی کھڑی نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی گر گئی ہوئی ہے یا آپ کی پارٹی کا ہولڈ نہیں ہے؟ ابھی آپ نے خود یہ ایک فکرہ استعمال. دوسری بات کہ سیف الابرو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے ووٹ ادھر دیا، وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا جی یہ جو اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا جا رہا سینٹ میں، اس پر آپ کا نام لیا اور ساتھ لیا بریسٹر علی ظفر صاحب کا کہ یہی نہیں چاہتے. عزیز صاحب، پہلے تو میں نے کہا جو پارٹی کھڑی نہ ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور انشاءاللہ جلدی واپس آئیں گے تو پارٹی شاید اتنی بڑی ہو جائے جس کو یہ سنبھال نہ پائیں. میں نے اس کا یہ مقصد نہیں کہا کہ اس وقت پارٹی کھڑی، پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. اسی پارٹی نے الیکشن 8 فروری کا بھی لڑا ہے، اسی پارٹی نے پچھلے سال 26 نومبر 24 نومبر اسلام آباد دھرنا بھی دیا تھا، اسی پارٹی نے 10 سے زیادہ جلسے بھی کر لی، اسی پارٹی نے مار بھی کھائی ہے، سزائیں بھی بھگتی ہیں. یہی پارٹی اس وقت لڑ بھی رہی ہے. سو پارٹی اپنی جگہ ضرور کھڑی ہے. جہاں تک آپ نے عابد صاحب کے والے سے بات کی، میرے بزرگ ہیں، میرے سیر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جو غلط ہو جائے. ہوا یہ تھا کہ جی ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا جو کہ علی ظفر صاحب نے ایز اے پارلیمانی لیڈر جمع کروایا اور میں نے جا کے سیکرٹری اسمبلی کو جمع کروا دیا کہ جی کیونکہ وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، میں نے جا کے جمع کرا دیا. تو ان کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ گئی جناب کیونکہ اپوزیشن لیڈر بنانا نہیں چاہ رہے اس لیے شاید، تو انہوں نے پھر میرے خلاف بھی اسٹیٹمنٹ علی ظفر صاحب کے خلاف دی. حقیقت تو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے چیئرمین سینٹ کو سب سے پہلے ہم نے درخواست دی تھی، نیشنل اسمبلی سے پہلے ہم نے نمبرز لکھ کے دیے تھے. اگر ہم فار ایگزامپل چیئرمین سینٹ اگر اپوزیشن لیڈر سینٹ کا نہیں لگنا چاہ رہا تو قومی اسمبلی میں تو ہمارا رولہ نہیں ہے جی، تو وہاں بھی تو نہیں لگ رہا. یا تو قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر لگ گیا اور سینٹ کا رک گیا. سو یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے اوپر obviously میں مناسب نہیں سمجھتا، بٹ دا پوائنٹ ریمینز کہ گورنمنٹ کا اپنا پوائنٹ. آج عامر ڈوگر صاحب گئے تھے، کل یا پرسوں علی ظفر صاحب بھی جائیں گے، گیلانی صاحب اگر وہ سینٹ میں آ گیا تو، اور ان کو بھی جا کے درخواست کریں گے سر آپ لگائیں. میں آپ کو لکھ کے دینے کو، آپ تو خود ماشاءاللہ آپ سارے جرنلسٹ ہیں، آپ جا کے گیلانی صاحب سے پوچھ لیں کیوں نہیں لگانا چاہ رہے، آخر وجہ کیا؟ کوئی ایک ریزن تو ہمیں دے دینا. ہم نے سگنیچر نہ کیا ہو، ہم نے وہ لکھ کے نہ دیا ہو، ہمارے پاس اراکین کی کمی ہو، کوئی ایک ریزن، صرف ایک ریزن ہے، ہمیں یہ دونوں بندے پسند نہیں ہیں. علامہ راجہ ناصر کو سینٹ پہ نہیں لگائیں گے اور اچک زئی صاحب کو لگائیں گے کیونکہ ہمیں گرین سگنل نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں، ہم نہیں لگا سکتے. کوئی اور دے دے بھائی، کیوں اور دے دے؟ یہ پیروگیٹو صرف اور صرف عمران خان کا ہے، انہوں نے یہ پیروگیٹو نام چیز کر دیے. لیکن کیونکہ ان سے ڈر لگتا ہے، یہ دونوں لوگ کافی گفتگو اچھی کرتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا اورا ہے پڑا ایک پوری پاکستان کے معاشرے میں، اس خوف سے ان
کو لگانا, یہ نہ ہو کل کوئی الٹیمیٹلی کوئی نقصان گورنمنٹ کو ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آ سکتا ہے سر؟ اچھا بپی صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گور صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ بھیک مانگنا اور اس طرح رحم کی اپیل انہوں نے کی. سلمان اکرم راجہ ان پہ آئے رات کو, انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کہا اور پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے. پھر آپ کے جو شفیع جان صاحب ہیں وہ مشیر اطلاعات ہیں KP کے, انہوں نے بھی کہا کہ جی بیرسٹر گور صاحب نے غلط بات کی ہے. تو یہ آپ کی پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ مطلب چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے, دوسری طرف دوسرے لوگ الگ بیانیاں دے رہے ہیں, تو یہ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ میں آن ویری فرینک ٹرمز میں کوئی ایسی سیاسی بات آپ سے نہیں کروں گا. میں تقریباً ہر منگل کو ڈیالہ جاتا ہوں جی, اور میں ہر منگل کو ہی تقریباً بیرسٹر گور صاحب کی وہاں دیکھتا ہوں. جس قسم کے سوالات اس شخص سے پوچھے جاتے ہیں, یقین کریں آپ اور میں وہاں پہ ہوں تو ہم بالکل ہی وہاں پہ بکل کر جائیں گے, ہم بچ کر جائیں گے. ایسے سوالات کے انسان, اور وہ شخص ہے جو پچھلے کم از کم 8 مہینوں سے ملاقات کرنے کے لیے مسلسل وہاں پہ جاتا ہے, اس کو اپنے چیئرمین سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات کر جاتا ہے, اور اس نے بات ہی کیا کی کہ جی ہمیں بھیک مانگنی پڑ رہی ہے, کہ جی ہمیں ریکویسٹ کرنا پڑ رہا ہے, چاہے عدالتوں میں جائیں چاہے گورنمنٹ سے کہ جی ہمیں بل نہ دے, یہ بات کر دی. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کے ان کے اوپر اتنا زیادہ ایک براج کرنا میرے خیال سے نامناسب ہے. باہر سے تو لوگ کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور مشیر اطلاعات ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو, بٹ میں سمجھتا ہوں اس بیچارے کے ساتھ اس حوالے سے تھوڑی زیادتی ضرور ہے کہ مطلب اس کی جو اگر گفتگو کسی جگہ, میں ہیٹ آف دا مومنٹ کو بات کر جاتا ہوں, میں آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر جاتا ہوں جو میری انٹینشن نہ ہو, میری نیت ہو, لیکن میرے الفاظ شاید میرے پاس ادائیگی کے نہ ہو, اس بات کے پکڑ کے مجھے اور فوراً ایک کٹہرے میں کھڑا کر, یہ تو غدار ہے جناب. آئی تھنک دیٹ از انفیئر. اس نے اسپیر آف اے مومنٹ میں انہوں نے ایک بات کر دی. ہی ڈزنٹ ریئلی مین دیٹ. وہ بیچارہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے, اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہا ہے, بعض اوقات انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. ایسا کوئی اتفاق نہیں. اور یقین جانیے اگر اتنا بڑا رانا صاحب ایک آخری چیز, اتنا بڑا پارٹی میں اختلافات ہو تو یہ پارٹی پچھلے 2.5-3 سال سے ایک لیڈر کے بغیر پھر بھی چل رہی ہے. میں نے جیسے کہا, ہم نے 8 فروری کا الیکشن لڑا تھا بغیر عمران خان صاحب کے, ہم نے اس کے بغیر پروٹیسٹ کیے, ہم نے اس کے بغیر اسمبلی میں جا رہے. الحمدللہ آج بھی عمران خان کے ویژن پہ پارٹی بغیر اس پہ چلی ضرور جا رہی ہے. کہیں اگر لیفٹ رائٹ تھوڑا سا ہوتا تو اتنا لیوریج میرے خیال میں جرنلسٹ کو بھی دینا چاہیے, ہمیں پارٹی کے لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے. سر اونواز صاحب, خان صاحب کے ایک جیل فیلو آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 6 بیرکیں ہیں, دھوپ آتی رہتی ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, دیسی گھی کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے جو بیرک ہے وہاں تک بھی آتی ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, پہلے ادھر بیٹھتے تھے اب دوسری جانب دھوپ تھی تو ادھر جا کے بیٹھتے تھے. تو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, لیکن ان کے ایک جیل فیلو یہ بات کر رہے ہیں, وہ باہر آئے ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ بتایا. اس طرح کا نیریٹو اور بیانیہ پہلے دن سے بنایا جا رہا تھا کہ جی خان صاحب کو وہاں پہ جناب کو بہت زیادہ سہولیات دی گئی, یہ دی, سارا چھوڑ دیتے. جی میں کسی کی بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی کمرے میں مجھے آپ بند کر کے چلے جائیں اور مجھے اس بھائی جو کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کو کہا جائے کہ تم نے صرف 3 وقت اس کو کھانا دینا ہے, لیکن تم نے سلام نہیں کرنا تاکہ انسانی آواز اس کے کان میں نہ جائے. ہاں اخبار تو بند کر دینی, اخبار تو اس نے پڑھنی نہیں, اور ٹی وی بھی بند کر دو. اور ایک کام اور کرنا, شام 6 بجے کے بعد لائٹ بھی نہیں جلانی, صبح 6 بجے لائٹ آن کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب آپ اس میں دیسی گھی لے آئیں, فلانی چیز لیں, یہ جو میں نے 4 چیزیں کہی ہیں, میں حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ خان صاحب نے اس دن بیان کو اپنی کہا تھا, میرے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. جس شخص کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا, اور یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں, ہماری جو ماں کی طرح بشرا بی بی, ان کے ساتھ بھی رویہ رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد آ کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, یہ مذاق ہے, یہ بھونڈا مذاق ہے, یہ کسی کے جذبات کے ساتھ مذاق ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ خان صاحب سے ظلم کر دے, لیکن کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا ظلم رویہ رکھنا اور اس طرح یہ باتیں بنانا, اینڈ پہ جی دیسی مرغی کھا رہے ہیں, یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. یہ الٹیمیٹلی دیکھیں, یہ انسانیت کی ایک مطلب یہ اس کو ہتک کہتے ہیں, یہ بےزتی ہے. آپ سوچیں اس شخص کو کہ 2.5 مہینے ہو گئے, 2.5 مہینے سے وہ اپنی بہنوں سے نہیں مل پا رہا, 2.5 مہینے سے اپنی بیوی سے نہیں بات کر رہا, پچھلے 9 مہینے سے اپنے بیٹوں سے بات نہیں کی, اور اب تو پچھلے 3 مہینے سے سوا 5 سے لے کے 5 بجے تک روشنی نظر آتی ہے, رات کو روشنی بھی نظر نہیں آتی, انسانی آواز اس کے کان میں نہیں جا سکتی. پاس بفی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. یہاں لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ حکومت بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیگر شعبوں پر بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کاوشیں ہیں اس کو بڑھایا گیا ہے تاکہ امن و امان کی فضا قائم ہو سکے. اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فیصل آباد پولیس نے 2 ماہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 19 کروڑ سے زائد کا
مال مسروقہ برآمد بھی کیا اور مالکان کے حوالے بھی کیا، اور اس حوالے سے تقریب بھی ہوئی جس میں چوری شدہ، ڈکیتی شدہ وہ موٹر سائیکلز بھی موجود تھیں، کچھ نقدی بھی موجود تھی. یہ سارا کچھ کس طریقے سے، کیا ویژن ہے اس کے پیچھے، اور یہ کس طریقے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور کرائم کو کس طرح کنٹرول کیا گیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. RPO فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. RPO صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر، ویژن تو کلیئر ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن کس طرح، اور ابھی تک کیا بطور RPO فیصل آباد آپ نے دیکھا ہے کہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور کس طرح اس کو مزید بہتر کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن، تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی جب میڈم مریم نواز شریف چیف منسٹر پنجاب نے ایک ویژن دیا تھا کہ پنجاب کو وہ محفوظ اور پروٹیکٹڈ بنائیں گی، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے نارکوٹکس کی کلینزنگ کا وعدہ کیا تھا پنجاب کی عوام سے. تو اس کو لے کر ان کی جو فورس ہے جس میں ہم لوگ سب شامل ہیں، ہم لوگوں نے جو وعدہ چیف منسٹر صاحبہ نے کیا تھا اس کو وفا کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے. اور جب کرائم کی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد رینج میں الحمدللہ جو ڈکیتی ہے وہ 70+% ڈکے میں ہے. اسی طرح رابری جو ہے وہ 45% کے قریب ڈکے میں ہے. مرڈرز جو ہیں 30% ڈکے میں ہیں، اور جو موٹر سائیکل چوری ہے وہ 30% ڈکے میں ہے. اسی طرح یہ ڈکیتی مرڈر جو تھا وہ 46% ڈکے میں ہے. تو الحمدللہ تمام ہیڈز میں بہت سبسٹینشل جو ہے وہ ڈکلائن ہے. اور اس میں پولیس نے بڑی اگریسو سٹائل کی پولیسنگ کی ہے، جس میں ہم ہاٹ پرسیوٹ کرتے ہیں کرمنلز کا. انٹیلیجنس بیس ریڈز ہوتے ہیں جس میں ہیومن انٹیلیجنس، سیف سٹیز، اور اسی طرح جو ہمارے اسپیشل برانچ ہے CTD ہے اور دوسری سسٹر ایجنسیز ہیں ان کے تعاون سے کام ہوتا ہے. جو ہمارے SHOs ہیں اور ہمارے SPs ہیں یہ لوگوں سے ملتے ہیں. فیصل آباد میں ہم نے اوپن ڈور پالیسی اپنائی ہے، اور جو پبلک ہے اس سے ہمارا انٹریکشن بہت الحمدللہ وسیع ہے، اور ہمیں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن پبلک کی طرف سے آتی ہے. جو ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جو لوکل باڈیز کے ممبران تھے ان سے ہم لوگ میٹنگز کی ہیں، علماء کرام سے، اسی طرح سکولز کے ساتھ. تو یہ تمام جو ہماری نرو سینٹر ہے وچ از پبلک، اور اس کی مدد سے، انفارمیشن سے ہم لوگوں نے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دیا. الحمدللہ ان کا ٹرسٹ ہم پہ ڈیولپ ہوا ہے، اور ہمیں بڑی ہی پریسائز اور ایکوریٹ انفارمیشن آتی ہے جس سے ہم لوگوں نے ریڈز کیے ہیں. اور ہمارے لائیو انکاؤنٹرز میں جس میں کراس فائرنگز ہوئی ہیں، کرمنلز جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں. اور اسی طرح گینگز اریسٹ ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 گاڑیاں جو تھیں وہ سنیچ ہو کے ہم لوگوں نے مردان سے ریکور کی ہیں الحمدللہ. تو اس طرح یہ بڑی ہی ایک ایکسٹینسو اس پہ ایکسرسائز ود دی کنٹریبیوشن آف جو ہمارے CPO فیصل آباد ہیں بلال عمر، اور SSP آپریشنز بلال فرقان، اسی طرح جو ہمارے SSP انویسٹیگیشن ہے سلیم. یہ تمام ہماری ایک زبردست ٹیم ہے جو کہ انشاءاللہ ہم محفوظ پنجاب کے ویژن کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اچھا سہیل صاحب، یہ تو پورا پاکستان محفوظ ہونا چاہیے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. پاکستان محفوظ ہوگا تو ہم سب محفوظ ہوں گے. پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، یہ ایک نعرہ ہے. تھانوں میں اکثر شکایت ہوتی تھی کہ لوگ تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ڈکیتی ہو گئی ہے اور SHO FIR درج نہیں کرتا، کہتا ہے چوری کا مقدمہ درج کروا لے. کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ کم از کم آپ کی رینج میں جو آپ جہاں پہ آپ لگے ہوئے ہیں، تاکہ باقی بھی پیغام جائے وہاں تک کہ وہ بھی یہ کریں کہ اب عوام اپنے لیے بہترین، محفوظ اور احترام کے قابل جگہ جو ہے وہ تھانے کو سمجھے، اور وہاں پر عام شہریوں کو سہولت بھی ملے اور انصاف بھی ملے؟ رانا صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور CM پنجاب کا ویژن، IG پنجاب کا ویژن بھی بالکل یہی ہے، اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں.
میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بے شک سروے کرائیں فیصل آباد میں اور دیکھیں کہ 1 مہینے کے اندر الحمدللہ جو ایک دوری تو نہیں میں کہوں گا، ایک جھجک تھی، وہ اس کو ہم نے ریموو کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ہمیں عوام کی طرف سے بہت پذیرائی ملی ہے اس میں، اور الحمدللہ جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح کیونکہ میرے دروازے کھلے ہیں، سی پی او کے تمام افسران کے دروازے کھلے ہیں، تو ہمارے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ اگر کوئی عوام کی بات توجہ سے نہیں سنیں گے تو آر پی او بیٹھا ہوا ہے، رات میں لیٹ بیٹھتا ہوں صبح سے، اور اسی طرح میرے دوسری ٹیم بھی ساری اسی طرح آفیسز میں موجود رہتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جو آج ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہے الحمدللہ، اٹ از انبلیویبل کہ 20 کروڑ کی ریکوری تھی تقریباً جو پچھلے مہینے ڈیڑھ میں ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی ہے، اور لوگوں میں وہ چیز جو ان کی پراپرٹی تھی وہ واپس وہی اوریجنل شیپ میں ہوئی ہے۔ تو یہ رانا صاحب ایک بہت ہی ہمارے لیے بھی خوشی کا منظر تھا، اور نیچرلی گورنمنٹ کے لیے بھی خوشی تھی، کیونکہ میڈم کا یہ ویژن ہے کہ غریب اور جو لاچار لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کے لیے سی ایم صاحبہ نے ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا ہے، ہم پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، اور ان کی ایک ہی اس میں خواہش ہے کہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے ایسے ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پبلک ٹرسٹ کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ثاقب صاحب، سکھورہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں ویسے فزیکلی بھی آتے ہیں لیکن موبائل فون، تو کیا جو آن لائن آپ کے پاس شکایات آتی ہیں لوگوں کی ان کو فوری ایڈریس کیا جاتا ہے، اسپاٹ پہ آپ کی ٹیمیں جاتی ہیں؟ ساتھ ہی تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ سنیچنگ ریکوریز ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس جدید ذرائع آ چکے ہیں کہ اب سنیچنگ ریکوریز بھی اس لیول پر ہو رہی ہیں، گاڑی ہو، موبائل سنیچنگ کے بڑے واقعات ہوتے ہیں؟ جی سر، اس میں موبائل کے ہماری ٹیمز ہیں جو موبائل ٹریکنگ میں بڑی ایکسپرٹ ہیں، اسی طرح جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری فیڈ بیک کا ایک ہم نے سینٹر بنا ہوا ہے جس پہ لوگ اپنی انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری لیبز ہیں جو موقع پہ جاتی ہیں اور فنگر پرنٹس پک کرتے ہیں، اس سے ہم لوگ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل میپنگ ہے، اس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کرمنلز کو۔ تو یہ ساری ریسورسز ہم یوز کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مردان سے ہم لوگ جو 2 گاڑیاں ریکور کر کے لائے ہیں تو وہ ہم نے بالکل انہیں فالو کیا اور ہم لوگ ان کے گھر تک پہنچے ہیں، اور اللہ نے پھر اس میں ہماری مدد فرمائی ہے۔ اس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو سلیم ہے جو کے پی سے آئے تھے انہوں نے بڑی محنت کی، فرقان بلال جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کی۔ تو یہ بالکل یہ تمام ریسورسز یوز کر کے اور ریکوری پاسبل ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہم نے ثبوت کے پہلے سیاسی جماعتیں دیتی تھی ڈیڈ لائن کہ اس وقت تک رہا نہ کیا تو چھڑیں گے نہیں، آپ نے اب ڈیڈ لائن دے دیا کہ 15 جنوری تک منشیات فروش جو ہیں یہ فیصلہ آباد کی حدود میں نظر نہیں آئیں گے، تو گرفتاریاں ہوں گی یا آپ نے انہیں وارننگ دیا کہ نس جو ہے تو؟ رانا صاحب، یہ بیسیکلی اللہ کے فضل سے آج کی تاریخ میں بھی کوئی جگہ ایسی فیصلہ آباد میں نہیں ہو سکتی جہاں کوئی بندہ کہے کہ جناب جائیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ۔ اچھا سکریہ صاحب، اس میں اضافہ کر لیجئے کہ سوال میں کہ آئس جو ہے نا، آئس اس نے ہمارے نوجوانوں کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اس پہ بھی کوئی بتائیے گا کتنے آئس کے ڈیلر پکڑ لیے ہیں، اور آئس وال جو بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی رانا صاحب، یہ آئس ہی سب سے زیادہ ڈینجرس اس وقت ہے جو کرائم میں بھی بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ میں پھر بھی 1 ہفتہ مزید اپنی فورس کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ گلی کوچوں میں
اندرون شہر جا کے اس کی انشور کریں گے، اور میرا یہ انشاءاللہ دعویٰ ہے، یہ میرا چیلنج ہوگا فیصل آباد کے شہریوں سے کہ اگر وہ کہیں پہ بھی یہ شو کر دیں گے تو ہم لوگ ایز اے انعام کہہ لیں، جرمانہ کریں، ان کا نام بالکل صیغہ راز میں رکھ کے انہیں انعام دیں گے. لیکن میں آپ سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ انعام بڑا مشکل ہوگا لینا. بالکل ٹھیک ہے. ہماری خواہش ہے کہ اور دعا بھی ہے کہ صرف فیصل آباد ریجن نہیں بلکہ پورے پاکستان سے منشیات کا بھی خاتمہ ہو، چوری ڈکیتی کا بھی خاتمہ ہو. بہت شکریہ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیل ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.